خلیفہ امیر اہل سنت تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام میں دوستی تھی۔ ایک بار جب حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ملاقات کے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے وفات دینے سے پہلے میرے پاس اپنے قاصد بھیج دینا، اپنے میسنجر بھیج دینا۔ تو ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف 2-3 میسنجر بھیج دوں گا۔ چنانچہ جب ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام روح قبض کرنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری وفات سے قبل میسنجر بھیجنے تھے تو ان کا کیا بنا؟ تو حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ، اے یعقوب موت سے پہلے انسان کی طرف میرے قاصد ہی تو ہے۔ وقت اور دن گزر گئے مگر گناہ باقی ہے۔ موت کا فرشتہ آ پہنچا اور دل غافل ہے۔ نعیمک فی الدنیا غرور و حسرت و عیشک فی الدنیا محال و باطل۔ تجھے دنیا میں ملنے والی نعمتیں دھوکا اور تیرے لیے باعث حسرت ہے، اور دنیا میں دائمی یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی راحتیں پانے کا تصور تیری خام خیالی یعنی تیری غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا کلام، اور یہ وہ کلام کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کہ اس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ تو یہ قرآن پاک ہمیں پہلے ہی سے خبردار کر چکا ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ اور ہرگز اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کریم کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو یہ عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم پیسے پر پیسہ رکھیں اور نوٹ پر نوٹ جوڑیں، بلکہ دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ حلال مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب خرچ کریں۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ دنیا کے معاملات سیکھیں اور دنیا کے لیے کوششیں کرتے کرتے
ہم موت سے ہمکنار ہو جائیں، بلکہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ دین سیکھیں، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھیں اور ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گل و گلزار بنائیں۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ اپنے بچوں کو فیشن والا بنائیں، بلکہ اولاد کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے دی ہے کہ اس کی بہترین اسلامی تربیت کر کے اسے معاشرے کا ایک بہترین فرد بنائیں۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کریں، بلکہ ہم دنیا میں اس لیے آئے کہ اپنے نیکیوں والے اعمال نامے میں اضافہ کریں۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ غفلت میں مبتلا ہو کر اپنے مقصد حیات کو بھول جائیں، یعنی جو ہماری جو پیدائش کا مقصد ہے، ہماری جو زندگی کا مقصد ہے، ہم اسے بھول جائیں، بلکہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ غفلت سے بچ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے کاموں میں اپنی زندگی بسر کریں۔ تو یا عاشقان رسول، ابھی وقت ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے، کہ ابھی سے دین پر عمل کرنے میں لگ جائیے۔ اور ہم نہیں جانتے کہ موت کب آئے گی، ہم نہیں جانتے کہ ہماری یہ جو ابھی جو چلتی سانسیں ہیں یہ کب یہ رک جائیں، ہم نہیں جانتے۔ اور یہ بھی مت سوچئے کہ موت صرف بوڑھوں کو آئے گی، اور یہ بھی مت سوچئے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، تھوڑی سی عمر گزر جائے پھر نیک عمل کر لوں گا، پھر نمازیں پڑھ لوں گا، پھر روزے رکھ لوں گا، پھر عمل کی طرف مائل ہو جاؤں گا، پھر نیک بن جاؤں گا۔ تو یہ مت سوچئے کہ ابھی زندگی کے کئی دن رہتے ہیں اور بعد میں نماز وغیرہ پڑھ لیں گے، روزے وغیرہ رکھ لیں گے، کہ ابھی تو میری بہت بڑی زندگی ہے، ابھی تو میری عمر بہت ہے، میں کیوں ابھی سے نیکیوں میں مشغول ہو جاؤں۔ تو لہٰذا یہ مت سوچئے کہ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آئے گی۔ کوئی بھی ہم میں سے گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہم اس جگہ سے ہم باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بندہ بیٹھے بیٹھے اچھا خاصا بیٹھا ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات پوتا یا نواسا وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے اور اس کا دادا اور نانا روتے روتے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جوان بیٹے کی لاش پڑی بھی ہوتی ہے گھر میں اور بوڑھا باپ آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آئے گی۔ البتہ موت کا وقت مقرر ہے، اور جو وقت مقرر ہے اسی وقت موت آئے گی، نہ اس سے ایک لمحہ پہلے نہ اس کے ایک لمحے بعد آئے گی۔ جتنے دانے، جتنے پانی کے، جتنے قطرے اس کے رزق میں لکھے ہوئے وہ جا کر ہی رہیں گے، جتنے دانے اس نے کھانے وہ کھا کر ہی رہے گا۔ جیسے اس کا رزق پورا ہوا وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے ہمیں اسے اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یا عاشقان رسول یاد رکھیے کہ غفلت یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بندے کو نیک اعمال سے دور کرتی ہے، نیک اعمال سے دور کرتی ہے اور گناہوں میں مبتلا کرتی ہے۔ تو یہ جو غفلت ہے نا، ہمیں اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی جو غفلت ہے یہ ہمیں دور کرنی ہے۔ غفلت کی تعریف کیا ہے؟ کہ غفلت سے مراد وہ بھول ہے جو انسان پر احتیاط کی کمی کے باعث طاری ہوتی ہے۔ اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کہ غفلت وہ چیز ہے جو انسان کو آخرت بھلا دیتی ہے۔ غفلت وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں غرق کر دیتی ہے۔ غفلت وہ چیز ہے جو انسان کو قبر کی تیاری بھلا دیتی ہے۔ غفلت وہ چیز ہے جو انسان کو موت سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ غفلت وہ چیز ہے جو انسان کو میدان محشر کے ہولناک مراحل بھلا دیتی ہے۔ میدان محشر قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور سورج میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، اور تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔
ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. باپ بیٹی سے دور بھاگ رہا ہوگا, بیٹا ماں سے جان چھڑا رہا ہوگا, اور اس وقت ہر ایک کو نیکیوں کی قدر پتہ چل جائے گی کہ نیکیوں کی کیا اہمیت ہے. تو یہ جو غفلت ہے نا, یہ انسان کو میدان محشر کے مراحل سے بھلا دیتی ہے. غفلت وہ چیز ہے جو انسان کو حساب کتاب کی سختی سے بے نیاز کر دیتی ہے. غفلت وہ چیز ہے جو انسان کو دین پر عمل کرنے سے دور کر دیتی ہے. غفلت وہ چیز ہے جو انسان کو شریعت کی پیروی سے محروم کر دیتی ہے. غفلت وہ چیز ہے جو انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سے بے نیاز کر دیتی ہے. اور غفلت وہ چیز ہے جو انسان کی نظروں میں غلط اور صحیح کا فرق ختم کر دیتی ہے کہ اسے یہ پہچان نہیں رہتی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اور غفلت وہ چیز ہے جو انسان کی نظروں میں صرف دنیا ہی کو سب کچھ دکھاتی ہے. اور غفلت وہ چیز ہے جو منافع کے بجائے نقصان کے سودے کرواتی ہے. غفلت وہ چیز ہے جو انسان کو فرض نماز کی ادائیگی سے محروم کر دیتی ہے. اور غفلت وہ چیز ہے جو انسان کو واجبات پورا کرنے سے روک دیتی ہے. اور غفلت وہ چیز ہے جو سنتوں پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. اور غفلت وہ چیز ہے جو انسان کو اس کے مقصد حقیقی سے ہٹا کر اسے خسارے میں مبتلا کر دیتی ہے, اسے نقصان میں مبتلا کر دیتی ہے. تو لہذا اس سے ضرور بے ضرور ہوشیار رہنا چاہیے اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اور قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسان کو غفلت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 205 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ, اور غافلوں میں نہ ہونا. اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر غفلت سے دور رہنے کی ترغیب کے ساتھ اس کے اسباب بھی بیان فرمائے گئے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو, تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خازن میں علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایمان والو, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, جیسا کہ انہوں نے منافقوں کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. اور یاد رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رزق حلال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, اور اس میں بھی شک نہیں کہ عالی شان اور عمدہ مکان اور دیگر جو آسائشیں وغیرہ اور جائز سہولیات یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. جبکہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اولاد کی تربیت کرنا یہ ثواب کا کام ہے, لیکن اس طرح سے ان چیزوں میں مگن ہو جانا کہ آخرت تک یاد نہ رہے, اس طرح سے اولاد کو اہمیت دینا کہ ان کی خاطر فرائض اور واجبات چھوٹ جائیں, اس طرح سے آسائشیں جمع کرنے میں بندہ لگ جائے کہ ان میں مشغولیت دین اور شریعت سے دور کر دے, اور اس طرح سے دنیا بنانے کی فکر میں مبتلا ہو جانا کہ اسلامی احکامات کی پرواہ نہ کی جائے, اور دھن کی دھن میں ایسی مصروفیت کہ موت اور اس کے بعد کے احوال کی یاد نہ آئے, اسی کو غفلت کہتے ہیں, اور یہی غفلت کہلاتی ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ, بلکہ ایک ایک لمحہ یہ بڑا قیمتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہر لمحہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہماری زندگی ہر آن تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے, کہ جو ہماری جو زندگی ہے نا یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے. ہمارا جو وقت ہے وہ برف کی طرح پگھل رہا ہے کہ آپ برف لیں,
یہ پھر بھی پگھلتا جائے گا، یہ جو نا ختم ہوتی جائے گی۔ تو یہ ہماری زندگی کی مثال دی گئی ہے، زندگی کی مثال یہ دی گئی ہے کہ یہ جو نا وہ وقت جو ہے نا برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ اب اس برف سے چاہے کوئی شخص پانی ٹھنڈا کر لے، اس برف سے چاہے تو کوئی شخص جو اس کا گوشت وغیرہ ہے وہ اسے محفوظ کر لے، چونکہ برف کے ذریعے گوشت محفوظ کیا جاتا ہے نا، اسے لپیٹ کرو گوشت کے اندر رکھ دے تو گوشت ہے وہ کچھ دیر جب تک یہ برف ہے ٹھنڈا کے گوشت محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ان کو محفوظ کر لے، یا یہ برف ضائع ہو جائے۔ اس برف نے پگھلنا ہے، تو ہمارا جو وقت ہے اس نے گزرنا ہے۔ اب چاہے بندہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے نیکیاں کما لے، اپنا نیکیوں کا جو بینک ہے اس میں یہ بیلنس جمع کر لے، یا چاہے تو یہ کچھ بھی نہ کرے، یوں ہی وقت ایسا گزرتا جائے گا، یا چاہے تو گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ ہمارا وقت یہ گزرتا جائے گا۔ اس نے نہیں دیکھنا کہ میں جس کے ساتھ لگا ہوا ہوں، یعنی وقت نہیں دیکھنا کہ یہ بندہ اگر کچھ کام کرے تو ہی میں گزروں، یا یہ بندہ مصروف ہو تو ہی میں گزروں، تو ہی میں پگھلوں، نہیں۔ اس وقت نے گزرنا ہے، اس برف نے پگھلنا ہے۔ کوئی اس برف کو استعمال کرے یا نہ کرے، اس برف نے پگھلنا ہے۔ تو یہ ہمارا وقت ہے، اس وقت نے پگھلنا ہے، اس وقت نے ختم ہونا ہے۔ تو لہذا عقل مند وہی ہے کہ جو اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے وقت کو، جو اس کو جو ٹائم ملا ہوا ہے، جو اسے لمحات ملے ہوئے، جو ٹائم ملا ہوا ہے، جو سیکنڈز ملے ہوئے، جو آورز ملے ہوئے، جو ایام، جو ڈیز اسے ملے ہوئے، یہ اسے گولڈ اور ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی جانے اور ان کی قدر کرے۔ اور ان کی قدر کیا ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو وہ حاصل کرے، وہ اس کی عبادت کرے، جو اس پر فرض کیے گئے معاملات ان فرائض پر عمل کرے، جو واجبات ہیں ان واجبات پر عمل کرے، جو سنتیں ہیں ان سنتوں پر عمل کریں، اور جن چیزوں کے کرنے سے اسے منع کیا گیا، اسے روکا گیا ہے، وہ ان سے باز آئے، ان سے رکا رہے، تو واقعی ایسا شخص کامیاب ہے۔ اچھا، شریعت یہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اپنانے کا حکم دیتی ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ غفلت کی وجہ سے ہم اس بہترین خوبی سے بھی محروم ہیں، جو خصلت ہے نا، ہم اس سے بھی محروم ہیں۔ اور یاد رہے کہ جب کسی کے سینے میں تقوی اور پرہیزگاری کی شمع روشن ہو جاتی ہے، تو اگرچہ وہ کوئی سیاہ فام ہی کیوں نہ ہو، بلیک پیپل ہی کیوں نہ ہو، کوئی بلالی ہی کیوں نہ ہو، اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ اور جس خوش نصیب کے دل میں تقوی کا نور پیدا ہو جائے، نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی تاکید کرتی ہے، مگر افسوس کہ ہماری ایک تعداد ہے کہ جو اس سے غافل نظر آتی ہے۔ اور حقوق العباد میں غفلت برتنے کا یہ نتیجہ ہے کہ گھریلو زندگی میں بدامنی اور بے چینی پائی جاتی ہے، اور بے سکونی کی فضا سے جو بندہ چین کی نیند سے محروم رہتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تعداد ہے جو چاہتی ہے کہ مجھے تو سارے حقوق ملیں مگر میں کسی کا حق ادا نہ کروں۔ جب یہ ون وے ٹریفک ہوگا تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ تو چونکہ شریعت مطہرہ نے ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں، تو بندہ یا بندی اگر شریعت کے مطابق چلے گا، جو اسے حقوق دیے گئے اس کے مطابق چلے گا، جو دوسروں کے حقوق ہے ان کے حقوق کا خیال رکھے گا، تو انشاءاللہ الکریم سکون سے اپنی زندگی گزارے گا، سکون کی نیند سوئے گا، دنیا میں بھی خیر سے رہے گا اور آخرت میں بھی خیر سے رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ جو دوسروں کے حقوق دباتے ہیں، تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن انیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ کریم قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نہ ادا کر دے۔
تو دیکھیں حقوق العباد کا معاملہ کتنا سخت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم تیرا اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے اور تجھ پر 2 محترم فرشتے نگہبان ہیں. ان میں سے ایک تیرے دائیں اور دوسرا بائیں کندھے پر موکل ہے. دائیں طرف والا تیری نیکیاں اور بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے. اب تو جو چاہے عمل کر، تھوڑا کر یا زیادہ. جب تو دنیا سے رخصت ہوگا تو تیرا اعمال نامہ لپیٹ دیا جائے گا. پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو تجھے قبر سے نکال کر کہا جائے گا، فرمایا جائے گا کہ اپنا اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے. یہ آیت کریمہ ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس نے تجھے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا بنایا ہے، اس نے پورا عدل کیا ہے. اے ابن آدم یاد رکھ کہ تو اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی قبر میں داخل ہوگا اور اکیلا ہی قبر سے نکلے گا اور تجھے اکیلے ہی اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. اے ابن آدم اگر تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگے مگر تو اس کی نافرمانی کرے تو ان کی اطاعت تجھے کوئی نفع نہ دے گی. تو یاد رہے کہ ہماری زندگی کا اصلی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ترجمہ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. اور یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں بالکل آزاد نہیں چھوڑا جائے گا کہ نہ ہم پر امر و نہیں یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنے کے احکام نہ ہو، نہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے، نہ ہی ہم سے اعمال کا حساب لیا جائے، نہ ہی ہمیں آخرت میں اعمال کی جزا دی جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا آدمی اس گھمنڈ میں کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ یاد رکھیے کہ جب ہماری پیدائش کا اصلی مقصد اصل اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ہم شریعت کے احکام سے آزاد بھی نہیں ہیں، کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کے احکام سے آزاد نہیں ہیں. کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں میرے لیے حکم نہیں ہے، نہیں بس میں تو یوں ہی چلوں گا، تو وہ آزاد نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں کتنی آزادی تھی. اور ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر عمل کا حساب بھی دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو کر دنیا کے کام دھندوں ہی میں مصروف رہنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. امیر المؤمنین مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کی ہو کر رہ جاؤ. بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے. تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے غافل نہ کر دے. فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں غفلت سے بچائے. تو یہ عاشقان رسول بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر نیک اجتماعات میں آتا ہے، بیانات سنتا ہے تو وقتی طور پر اس کا ذہن بن جاتا ہے، مگر پھر جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، اپنی وہی صحبت اختیار کرتے ہیں دوستوں کی، تو پھر بندہ اسی طرح لوٹ جاتا ہے. تو لہذا بندے کو چاہیے کہ اچھی صحبت اختیار کرے. الصحبت مؤثرہ، کہ صحبت اثر رکھتی ہے. اب چاہے اچھی صحبت ہو یا بری صحبت ہو، اچھی ہوگی تو اچھا بنے گا، بری ہوگی تو برا بنے گا. تو الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے. اگر آپ
غفلت سے دور رہنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ نمازی رہیں، عبادات کرتے رہیں، تو اس کے لیے آپ کو اچھا ماحول اپنانا ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے، تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیں، یعنی جو اس کے جو 12 دینی کام ہیں آپ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ آپ کوئی نہ کوئی ذمہ داری لینے، جیسے کہیں درس دینا ہے، مدرسہ المدینہ بالغان میں پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے۔ حدیث پاک میں نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کو کئی لوگ اسے ملیں گے کہ جنہوں نے قرآن پاک پہلے پڑھنا سیکھا، اب وہی لوگ دوسروں کو پڑھانا سکھا رہے ہیں۔ تو آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی اس حدیث پاک پر عمل کریں گے۔ پہلے تو ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے، پھر انشاءاللہ الکریم دوسروں کو سکھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، ہمیں متقی بنائے۔ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ کریم ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی